بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بہت سے بیان کی فرمائی ہے۔ مستقل طور پر آپ سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں کے اندر ان کو کامیاب کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیاب فرمانے کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اللہ کو ایک ماننے کی طرف۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے بہت سے بندے مانتے ہیں، لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ اللہ کو ایک ماننا یہ توحید ہے، اور رسولوں کو ماننا، رسالت کا یقین کرنا اس کو کہتے ہیں۔ دین اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ آخرت کا یقین دلوں کے اندر ہو۔ اس کا یقین ہو، آخرت کا یقین۔ جس بندے کے دل کے اندر تو اللہ کی ذات کا یقین ہو لیکن رسولوں کو وہ نہیں مانتا، تو وہ بھی دین اسلام کے اعتبار سے کافر و مشرک ہے، کیونکہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو ایک مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور آخرت کے دن کا یقین بھی رکھے۔ جس کے دل کے اندر آخرت کا یقین نہیں ہوگا وہ نہ اللہ کے حکموں پر چلے گا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عقیدے کو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا تذکرہ بھی کیا ہے جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے سارے بندوں کو عطا فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ زندگی۔ زندگی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور موت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ زندگی کیسی ایک اللہ کی نعمت ہے؟ دنیا کے اندر جتنے نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے ان سب سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کا زندگی کا مل جانا بہت ضروری ہے۔ جس کو زندگی نہیں ملی وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آخرت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے مرنا بہت ضروری ہے، مرنا ضروری ہے، کیونکہ مرے بغیر وہ آخرت کی منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور اپنے بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ انسان اس دنیا میں نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے وہ دنیا کے ذرات میں پہلے ہوئے تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا دنیا کے اندر۔ سارے ذرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے وسیلے سے جمع کر کے ماں کے پیٹ کے اندر پھر اسے منتقل کیا، پھر ماں کے پیٹ کے ذریعے سے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجاً دنیا کے اندر اس کے وجود کو بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وجود دیا، عدم سے وجود کے اندر لایا، تم کچھ نہ تھے، تو پھر تم اس حال میں اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا تمہارا اپنا رب ہے، اس رب کی مانو، اس رب کو ایک مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر حکم دیتے ہیں ایک زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام جب عالم ارواح کے اندر پیدا کیا تھا، پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منتقل کیا ماں کے پیٹ کے اندر، پھر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتقل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی طریقے سے فرماتے ہیں کچھ نہ تھے، اللہ نے وجود بخشا، دنیا میں نہ تھے، پھر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پیدا فرمایا، اور جتنی نعمتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ان ساری نعمتوں کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ اسی کے اندر اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ حالانکہ کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن ساتھ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بھی قرار دیتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا بھی بہت ضروری ہے. جو آدمی اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، آخری نبی نہ مانے. کیوں کہ جیسے کہ اس سے پہلے بھی یہ بات کئیوں مرتبہ آئی ہے، ہمارے نبی جیسے آخری نبی ہے ویسے ہی ہماری یہ کتاب بھی قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، اور یہ امت بھی آخری امت ہے. یہ امت بھی آخری اور یہ دین بھی سب سے آخر میں آیا ہے. تا قیامت رہے گا یہ دین، قیامت تک کوئی نیا دین نہیں آ سکتا. اس پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی، آخرت پر ایمان لانا ایک الگ چیز ہے، آخرت پر یقین کرنا ایک ضروری ہے. کیونکہ آخرت پر جس کا یقین ہوگا وہ زندگی کے ہر مسئلے کو قرآن و حدیث کے مطابق حل کرے گا. کیوں کہ اسے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور جس سے آخرت پر یقین نہیں رہے گا وہ قرآنی قانون کو چھوڑ کر کسی اور قانون کے تحت میں اپنے مسائل کو حل کرے گا. جیسے کہ آج دنیا کے اندر ہو رہا ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ آخرت کے اوپر ان کا یقین نہیں ہے. اور جن کا یقین آخرت پر ہے وہ علماء سے رابطہ کرتے ہیں، دارالقضاء سے رابطہ کرتے ہیں، اپنے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرتے ہیں. اور اس کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر بھی اللہ نے فرمایا لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جنت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور جو لوگ اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، کل آخرت کے دن زمین و آسمان کے بقدر ان کے پاس سونا چاندی بھی ہو تو اپنی جان کو وہ نہیں چھڑا سکتے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، اور جبکہ تم کیا تھے، مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، دو مرتبہ انسان کو زندگی ملتی ہے، پھر دو مرتبہ اسے مرنا پڑتا ہے عالم آخرت میں جانے کے لیے. ثم یمیتکم، پھر اللہ نے تمہیں موت دی. ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندگی دے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی رب کی طرف اٹھائے جاؤ گے. تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا اذا متنا وکننا ترابا ذلک رجع بعید، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ پھر لوٹائے جائیں گے؟ یہ بڑے عجیب بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک نے ان کو جواباً فرمایا کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، تمہیں بنانا بڑا سخت ہے یا ان آسمان و زمین کو بنانا بڑا سخت ہے؟ انسان کو بنانا تو بڑا آسان ہے، اس سے مشکل کون سا کام ہے؟ آسمان و زمین کو اللہ تبارک نے جب آسمان و زمین کو پیدا فرما دیا ہے تو تمہیں بنانا کیا مشکل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ما فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین و آسمان، جو کچھ زمین میں ان سب کو پیدا کیا. هو الذی خلق لکم، اللہ کی ذات وہ ہے خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے. زمین کے آسمان کے اندر اللہ تبارک کی جتنی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں کو انسان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے. ساری نعمتوں کو اللہ تبارک نے انسان کے لیے بنایا ہے. اور پھر اللہ کریں ثم استوى، اللہ نے زمین کو بنانے کے بعد اور زمین کے اندر جو کچھ ہے ان سب کو بنانے کے بعد پھر اللہ تبارک نے ارادہ فرمایا، قصد فرمایا الى السماء، آسمان کی جانب، فسواہن 7 سماوات، اور پھر اللہ تبارک نے 7 آسمانوں کو بنایا، برابر بنایا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، کوئی چیز اللہ کے علم سے نکلی ہوئی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہی فرما رہے ہیں کہ کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ تمہیں پہلی مرتبہ روح کی شکل میں پیدا کرنے والا اللہ، پھر جسم جو مٹی سے بنا ہوا ہے اس کے ساتھ جوڑ کر دنیا کے اندر پیدا کرنے والا اللہ،
روح کی شکل میں پیدا کیا، اور پھر اللہ نے وہاں بھی ایک موت دی، وہاں بھی اس کو وجود میں لایا، پھر آدم کے اندر لے کر گیا، دنیا کے ذرات کے اندر پھیلا دیا اللہ نے اس کو، اور پھر ان ذرات سے جمع کر کے باپ کے صلب کے اندر لایا، پھر اس کے ذریعے سے ماں کے پیٹ کے اندر لایا، پھر اسے ایک نئی زندگی دی دنیا کے اندر، پھر دنیاوی زندگی سے اللہ تبارک تعالیٰ پھر اسے موت دے کر آخرت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تمہیں دو موت، دو زندگیاں دی ہیں، اور یہ زندگی بھی تمہارے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے ان ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یعنی اللہ تبارک اپنے بندوں کو توحید کی، رسالت کی اور آخرت پر یقین رکھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کو سمجھا رہے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ توحید کے اندر اپنے آپ کو پکا بنانا، توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ ہی کا انکار، اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ کفار مکہ اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بناتے تھے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کر کے اس کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک فرما رہے ہیں جتنی چیزیں ہیں دنیا کے اندر جس کی تم پوجا کر رہے ہو وہ سب کے سب اموات غیر احیاء، وہ سب کے سب مردہ ہیں۔ یہاں تک کہ زمین کے تعلق سے اللہ نے فرمایا یہ زمین بھی تو مردہ ہے، ہم آسمان سے پانی کو برساتے ہیں، پھر اس کے اندر زندگی کو لاتے ہیں، اسے بھی زندگی دینے والے ہم ہیں، ہمیں چھوڑ کر کس کو مان رہے ہو؟ ہر ایک کو زندگی دینے والے ہم ہیں، تو ہماری توحید کا اقرار کرو، ہمیں ایک اکیلا تنہا مانو، اور ہم نے جنہیں رسول بنا کر بھیجا ہے ان کی تعلیمات پر ایمان و یقین لاؤ، ان کی زندگی کو جانو، ان کے پیچھے چلو، اس کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اور آخرت پر یقین رکھو کہ ایک دن تم کیا کیے جاؤ گے، ثم یحییکم، مرنے کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ الگ الگ انداز سے اپنے بندوں کو قرآن مجید میں سمجھاتے رہتے ہیں اللہ کی وحدانیت کو، رسولوں کی رسالت کو، اور آخرت کے دن پر یقین لانا کسے کہتے ہیں۔ اور آخرت اللہ تبارک تعالیٰ نے دو عالم بنائے ہیں، ایک آسمان کے نیچے، ایک آسمان کے اوپر۔ جو عالم آسمان کے نیچے ہے اسے عالم دنیا کہتے ہیں، اور جو عالم آسمان کے اوپر ہے اسے عالم آخرت کہتے ہیں، جو ہمارے آنکھوں سے اس کا علم ہمیں نہیں مل سکتا، ہمارے کانوں سے اس کا علم نہیں ہوتا، اس کے تعلق سے تو انبیاء علیہ السلام آ کر بتاتے ہیں کہ تمہارا رب ہے، عرش ہے، کرسی ہے، اللہ نے فرشتوں کے نظام کو بنایا ہے، اللہ نے جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اس کے تعلق سے اسی کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا یقین اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ اللہ سے دعا کرے کہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔